ٹھیک ہے، اس وقت شام میں حکومت کرنے والے یزید کے باپ، ان کا انتقال ہوا، اور انہوں نے اپنی جگہ پر اپنے بیٹے اس یزید کو تخت نشین بنایا۔ اب جب وہ وہی ہے، گنجے کو ناخون جب ملتا ہے تو وہ خود کھجلا کے مر جاتا ہے، بات وہی ہے۔ یا اور ایک مثل کہی جاتی ہے کہ چونٹے کو جب پر نکلتے ہیں تو اس کی موت کا سامان ہے، ٹھیک؟ تو بالکل سیم کنڈیشن یہی، جب وہ تخت خلافت ظاہری پر آ گیا تو اب اس کو سوجھی کہ کوئی ایسا اس روئے زمین پر نہ رہ جائے جو میری بیعت کے بغیر رہے، لہذا اس نے سب کو یہ اعلان کروا دیا، اور یہ خانوادہ کون؟ اہل بیت اطہار کا امیر المؤمنین جناب سیدہ امام حسن اور اب امام حسین، یہ خاندان پہلے سے ہی ہائی لائٹ تھا، یعنی کوئی ڈھکا چھپا نہیں تھا، بہت کلیئر۔ کیوں کہ یزید کے باپ سے ہی امیر المؤمنین سے جو اختلاف تھا وہ تو تھا ہی، ان کے خود امیر المؤمنین کے بڑے صاحبزادے، بڑے بیٹے امام حسن سے بھی تھا، اور بعد میں صلح ہوئی تھی، ہے نا، صلح ہوئی تھی، تو یہ خاندان ادھر سے بالکل نظروں میں تھا، لہذا انہوں نے سب سے بیعت لینے کے بعد امام حسین کو بھی خط لکھ دیا اور اپنا ایک پیغامبر بھیج دیا کہ جاؤ اور بیعت لے کر آؤ، اور اگر نہیں بیعت کرتے ہیں تو سر قلم کر کے لے آؤ۔ یہ یہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور وہاں سے پیغامبر ان کا پیغام لے کر جب پہنچا تو امیر المومنین امام حسین علیہ السلام اپنے ایک دو خاص صحابیوں کے ساتھ تھے، اور یہاں یہ ہوا کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ کہاں بلانا ہے؟ جی، جو مدینے کا والی گورنر تھا، ولید، اس کے دربار میں۔ تو امام نے کہا کہ ٹھیک، البتہ جو افراد ساتھ میں تھے انہوں نے بھی بیعت نہیں کیا، لیکن امام کے بھی ساتھ وہ نہیں رہے۔ وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن زبیر، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ان کو گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ ارے اتنی رات کو کیوں بلایا گیا؟ تو امام نے ایک کنایتاً ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان کا باغی واصل جہنم، یہ کنایتاً تھا۔ اس کے بعد امام سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، امام نے کہا ٹھیک۔ اب امام تیاری آئے اور بنی ہاشم کے ساتھ آئے، بنی ہاشم یعنی آپ کے قبیلے اور خاندان والے ان کے ساتھ آئے، اور آنے کے بعد ان کو باہر ہی روکا اور یہ کہا کہ میں اندر جاتا ہوں، اور وہاں جو بات ہوگی اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آ جانا۔ یہ طے پایا اور آپ اندر گئے، اور جانے کے بعد آپ سے وہی بات کہی گئی۔ تو جیسے یہ بات ہوئی کہ یزید کے فادر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اپنی جگہ پر یزید کو نمائندہ اور جانشین اور اپنا خلیفہ بنا دیا ہے، تو امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھنے کی بات ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اگر وہ بن گیا ہے تو اگلا ایک فقرہ اور بھی ہے، فعلی الاسلام السلام، پھر اسلام کو سلام یعنی خدا حافظ کہہ دو، اگر یہ بات ہو گئی۔ یہ بات یہیں سے ہے، تو امام نے یہ اور حق بجانب بھی ہے، یعنی ظاہر تو وہاں یہ نہیں کہ خوشی کا اظہار کر دیا ہو، کیونکہ اگر آپ یہ لے لیں مطلب کہ بتاؤ دشمنی تھی ٹھیک تھا، اختلاف تھا ٹھیک تھا، لیکن اگر اس کا باپ مرا اور ان تک جب پیغام پہنچا تو ان کو بجائے یہ کہ اظہار افسوس کرتے اور کہنے لگے کہ خوشیاں منانے لگے، تو امام تو یہ بھی نہیں کیے، اور ادھر سے اگر دکھ درد کا اظہار کریں تو وہ فاطمی دودھ کا اثر اور تاثیر یہ نہیں ہے کہ جس کے باپ دادا کی دشمنیاں جو پال کر بیٹھا ہو اور اس کا بیٹا اب اس کے جانے پر افسوس کرے۔
تو کرے کیا؟ امام نے یہ سیرت پہنچائی ہم تک کہ ایسا اذا انا للہ و انا الیہ راجعون قرآنی آیات پڑھی اور بات کو آگے بڑھا دیا کہ دیکھو ٹھیک ہے، اب ہم لوگ یہ بات یہاں تک آ گئی، امام نے انا للہ پڑھ دیا، اس کے بعد اس سے کہا جس نے یہ بات رکھی کہ یہ حکم ہے، انہوں نے کہا دیکھو مسئلہ ہلکا نہیں ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو یہ کہ اتنی آسان سی بات ہے اور میں یہاں تم چار آدمیوں کے بیچ میں یہ کہہ دوں کیا ٹھیک ہے بھائی ہم بیعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بہت آسان بات نہیں ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، لہذا کل دن کے اجالے میں یہ طے ہوگا کہ کون اس کرسی اور اس منصب کے زیادہ حقدار ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ کون آئے گا اور کون بیعت کرے گا۔ یہ بات امام نے کہی اور اس نے کہی ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا تھا کون؟ وہ آدمی تھا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کون آدمی ہے؟ وہ آدمی ہے کہ جو مدینے میں پہلے گورنر رہ چکا تھا اور ان کو چڑی پار کیا گیا تھا پیغمبر کے زمانے میں کہ اب آپ مدینہ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ جو اسلام کی نمائندوں کی ایکٹیویٹی تھی اس ایکٹیویٹی کو لیک کر رہے تھے، لہٰذا پیغمبر نے انہیں اپنے حیات طیبہ میں کہا کہ آپ مدینے نہیں آ سکتے۔ تو ان کو یہ خلش تو تھی ہی، یہ بات ان کے دکھ تھا کہ بھئی یہ، اور ادھر اسی کرسی پر وہ بیٹھا ہے تو یہ بھی ڈر تھا کہ بھئی ایک زمانہ تھا میں ہی اس کرسی پر تھا، آج یہ بیٹھا ہے، تو دونوں طرف سے ان کو درد کسی کو نہیں تھا، نہ امام حسین علیہ السلام کا درد تھا اور نہ ہی ان کا درد تھا جو اس وقت گورنر ہے مدینے کے، ان کا بھی درد نہیں تھا۔ تو یعنی یہ کہا جائے دونوں ہاتھ میں لڈو لینا چاہ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آج اگر یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ جملہ ان کا اس پس منظر میں تھا کہ اگر حسین مارے گئے تو بھی اپنا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی، کیونکہ پرانی دشمنی ہماری ان کے گھر والوں سے ہے، خاندان سے ہے، اور اگر ان کے اوپر کوئی بات آئی اور انہوں نے اتنی بڑی جرأت کر دی کہ حسین جیسے امام اور نواسے رسول کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا یا ان کو قید کر لیا یا ان کی گردن اڑا دی، تو ان کا جو حشر ہوگا وہ سے بھی اپنا کوئی زیادہ نقصان نہیں، فائدہ ہی ہونے والا ہے۔ لہذا ان کا جب یہ مشورہ آیا تو مولا نے خطاب کیا، وہ نیلی آنکھ کی اور بیٹے تجھ میں تو اور یہ تو اب مولا کے جب وہاں تیور بدلے تو جو بنی ہاشم باہر کھڑے تھے وہ تلواریں نکالے اور باہر، تو معاملہ یہی تھا۔ اب امام حسین علیہ السلام جب وہاں سے لوٹے ہیں تو لوٹنے کے بعد اب رخت سفر باندھا، سامان سفر کہ اب مدینہ رہنے لائق نہیں۔ یہاں تک آپ آگے میرے ساتھ۔ اب پیغمبر 11 ہجری 10 ہجری میں حج کیا ہے پیغمبر نے، اور غدیر کے مقام پر پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجی تھے، ہے نا؟ تھے نہیں تھے، جو روایت کہتی وہی بات کہہ رہا ہوں، 1.25 لاکھ حاجی تھے جو پیغمبر کے ہمراہ حج کرنے گئے تھے مکے۔ اور میں نے تو نہیں دیکھا ہے کہ جنریشن کبھی گھٹتی ہو، مگر یہ کہ کوئی وبا آ جائے اور کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے کہ پورا شہر پورا ملک تہس نہس ہو جائے تو شاید جنریشن گھٹ جائے، ورنہ ویسے مدینے میں 11 ہجری سے 61 ہجری کے درمیان کوئی ایسی وبا بھی نہیں آئی کہ اب لوگ کم ہو گئے۔ تو یہ جو 1.25 لاکھ کی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو وہاں میدان غدیر میں تھے، یا کم سے کم 80,000 1 لاکھ یہ مانی لو، اتنے تو تھے نا مدینے میں جو پیغمبر کے ساتھ حج کرنے گئے تھے، تو اتنے لوگ مدینے میں تھے۔ نواسے رسول کے اوپر یہ دھمکی آئی ہے ہاں کہ یا تو آپ بیعت کیجئے یا سر قلم کروائیے، اور کوئی اٹھا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو تم، کس کو تم نے چیلنج کیا ہے، کون؟ اور نواسے رسول عازم سفر یعنی اپنے تیاری ہے، کبھی روضہ رسول پر جا رہے ہیں، کبھی امام حسن کی قبر پر جا رہے ہیں، کبھی جنت البقیع میں ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر جا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔
کچھ چاہنے والے آئے تو یہ کہتے ہیں عراق نہیں یمن چلے جائیے، عراق نہیں یہاں چلے جائیے، آپ کو اگر جانا ہے کسی گمنام جگہ پر چلے جائیے، ہاں یہ نہیں۔ امام کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ امام کو کوئی مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ امام ہی کون کہ جو عوام کے مشورے پر چلے؟ جی امام کو کوئی مشورہ، امام جو پرچم بلند کر دے اس پرچم کے نیچے آنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ امام جو عازم سفر ہوئے تو کیا آپ کو پتا تھا کیا ہونے والا ہے وہاں یا نہیں پتا تھا؟ عالم اسلام کہتے ہیں یا دیگر افراد جو سمجھتے نہیں دائرہ امامت کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا۔ اگر معلوم نہیں تھا تو اتنا بڑا قدم اٹھایا اور بات ختم ہو گئی، اور اگر معلوم تھا تو جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اگر معلوم تھا، اور اگر نہیں معلوم تھا تو ٹھیک ہے جہالت کی بنیاد پر ہو گیا۔ تو ادھر سے یہ پرابلم کہ وہ کیسا امام جس کو یہ پتہ نہ ہو۔ اچھا یہ پتہ نہیں، یہاں میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا۔ پتہ نہیں تھا، جناب امام حسین کی ولادت ہوئی سن 3 ہجری، ٹھیک ہے یہ 4۔ اب ان کو کپڑے میں، سرخ کپڑے میں لپیٹ کر لے کر آپ کے گھر کی کنیز جا رہی ہیں۔ ایک یہودی کی نظر پڑی، اس نے کہا کہ اس بچے کے میں بوسے لے لوں؟ تو انہوں نے کہا نہ، یہ بہت پاک و پاکیزہ اور مطہر بچہ ہے۔ اچھا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو؟ کہاں تب ممکن ہے؟ اس نے فوراً وہی کلمہ پڑھا اور بوسے لیے، اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بچہ ہے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا مارا جائے گا۔ اس نے وہیں خدا کی طرف رخ کر کے کہا خدا، جب بوسے لیے، خدا تو گواہ رہنا میں اس بچے کے ہاتھوں پر ایمان لایا۔ ٹھیک، یہ کون ہے؟ پیغمبر کے گھر کے کنیز۔ ٹھیک، ان کو پتا ہے کہ کربلا میں یہ بچہ مارا جائے گا۔ ٹھیک، شکم مادر میں ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ جناب سیدہ اپنے بابا سے کہتی ہیں بابا یہ کون سا بچہ ہے جو میرے شکم میں الگ الگ قسم کی صدائیں، آوازیں اور ڈراؤنی اور عجیب مصیبت زدہ آوازیں نکالتا ہے؟ مثلا انا ابن عطشان، اے اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں۔ انا ابن عریان، میں آپ کا یعنی کفن بیٹا ہوں۔ اس طرح کی آوازیں آتی ہیں۔ کیسا؟ اب پیغمبر بیان کر رہے ہیں بیٹا یہ وہ بچہ ہے کہ جو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا مارا جائے گا۔ یہ ان کو امام بننے کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ شکم مادر میں ہے تو پتہ ہے۔ ان کنیز کو جو آپ کی کفالت کر رہی ہیں، آپ کو آغوش میں لی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بچہ کربلا میں مارا جائے۔ ایک اور جملہ پیغمبر کی مشہور حدیث ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب یہ بچہ کربلا کے میدان میں مارا جائے گا بھوکا و پیاسا۔ تو شہزادی نے اسی موقع پر یہ جملہ کہا اے نانا، اے بابا، کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ علی ہوں گے؟ کہا نہیں۔ حسن ہوں گے؟ کہا نہیں۔ میں؟ کہا نہیں۔ تو پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے کہا میری امت کی عورتیں ان کی عورتوں پر روئیں گی، ان کے بچے ان کے بچوں پر روئیں گے، ان کے مرد ان کے مرد پر روئیں گے۔ مسلمات میں سے یہ حدیث اور وہ یہودی والا واقعہ، وہ شکم مادر میں جو امام حسین کا فریاد کرنا، کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حسین کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟
کیا پتا نہیں ہے؟ جی پتا ہے، پھر جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہے، اگر یہ ہلاکت ہے تو رسول اللہ کے ساتھ کتنی جنگیں ہوئیں؟ تو جو سارے مارے گئے وہ ہلاک ہوئے؟ کہا نہیں، یہی کل بات ایک میں نے کہا تھا، مر جانا شکست کی علامت نہیں ہوتی، ہدف اگر زندہ ہے، مقصد اور ایم زندہ ہے تو اس کو کامیابی کہتے، ولو حیات نہ رہے، زندگی نہ رہے، ولو موت کے گھاٹ اتر جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام، اور یوں بھی ہلاکت کب کہا گیا ہے؟ جب کوئی بینیفٹ نہ ہو آپ کی موت۔ ایک ٹرین یا ایک کارواں، ایک گاؤں، ایک محلہ اگر کسی خطرے کی طرف بڑھ رہا ہو، ایک بچہ اپنی جان پر کھیل کر اس پورے محلے یا اس پورے قریے اور بستی والوں کی جان بچائے اور وہ بھلے مر جائے تو لوگ کیا اسے کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہیں گے؟ جی اپنے آپ کو موت اور ہلاکت میں ڈال دیا، یہ کہیں گے؟ نہیں، اس کو شاباشی دیں گے، واہ کیا بہادر لڑکا تھا، اپنی جان دے کر اتنوں کی جان بچا لی ہے۔ دنیا یہی ہے، یہ جو کچھ ہو رہا تھا امام حسین تب اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے در پر جاتے جب کوئی عقلی فائدہ نہ سمجھ میں آتا، جب کوئی بینیفٹ نہ نظر آتا، تب کہا جاتا، جیسا کہتے ہیں ایک بالش زمین کے چکر میں لڑائی ہوئی اور مار پیٹ، قتل و غارت، یہاں تک کہ مرڈر ہو گیا، مر گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عجیب بیوقوف لوگ تھے، اتنی چھوٹی سی زمین چند پیسوں کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر ڈالا، یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہی بینیفٹ زیادہ ہو، یعنی اپنی جان پر کھیل کر اگر سینکڑوں اور لاکھوں لوگوں کی جان کوئی بچا دے تو کیا کہیں گے؟ بہت بہادر۔ کتنے نامور لوگوں کا نام اپنے ملک کے مختلف چوراہوں پر لگا ہوا ہے، ان کا پتلا بنا کر، ان کا نام لکھ کر چوراہے، سڑک ان کے نام سے منسوب کر دی گئی کہ یہ سردار ولبھ بھائی پٹیل روڈ ہے، یہ فلاں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنے ملک کی حفاظت کی ہے۔ عزیزان گرامی، عقلی طور پر اگر بینیفٹ نظر آئے تو وہاں جان دینا ہلاکت نہیں ہوتا، اور اس کو شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ ہلاکت وہاں ہے جہاں کوئی بینیفٹ نہ ہو، لیکن اگر فائدہ ہو، یعنی جس سے لاکھوں، سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں ملک کے لوگوں کو بینیفٹ ملے اور فائدہ ہو، وہاں ہلاکت نہیں، شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ حسین ابن علی نے 61 ہجری میں یہ دیکھا، یہ یزید یہ جو کر رہا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ جھوٹا بھی ہے، یہ مکار بھی ہے، یہ قاتل نفس محترمہ، جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا زندہ کر دیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، اس کا جو کام ہے ایک بھی انسانیت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ لہذا آج اس ظلم کے خلاف اگر نہیں کھڑے ہوئے تو بہت سارے یزید پیدا ہوں گے۔ آج حسین ابن علی اس کے خلاف قیام کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں انسانیت کا بینیفٹ ہے، لہذا یہ ہلاکت نہیں، شہادت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ کہنا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیے، اچھا جب خود ہی جا رہے تھے تو ٹھیک ہے، آپ بچوں کو بھی لے گئے، آپ عورتوں کو بھی لے گئے، ان کا کیا کام؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں، ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں، ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں۔ اگر لڑنے جاتے تو سپاہی سینہ اتنا ہو، اور ہیلتھ اتنی ہو، ہائٹ یہ ہو، ناپ تول کے لایا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کی فوج میں کون ہے؟ 6 مہینے کا بھی ہے، 80 برس کا ہے، بھویں لٹک گئی ہیں، پٹی سے باندھ کر بھووں کو کھینچ کر باندھا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو خاموش پیغام ہے، سائلنٹ پیغام۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں حسین حکومت کے لیے لڑنے آئے تھے،
ہے ان تک یہ پیغام میرا پہنچنا چاہیے. لڑنے کے لیے اسلحات جنگی لے کے جایا جاتا ہے. فوج ایسی ہو، لشکر ایسا ہو، یہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں. میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ جو آ رہے ہیں ان میں خواتین بھی ہے، جو اس بات کی علامت ہے. عرب خواتین کو زندہ درگور کر رہے تھے بیٹیوں. کیوں پتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ریزن جانتے ہیں؟ جی وہ ننگوار تھی، بے عزتی کا سبب بنتی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ قتل و غارت میں لگے رہتے تھے، اور یہ عورتیں، یہ بیٹیاں، یہ اگر ان کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ بے عزتی کا سبب. ٹھیک ہے، تو اس چکر میں یہ پہلے سے ہی اپنی وہ اصلاح نہیں کر رہے تھے کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہاں ان بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے کہ اگر ہم مہینوں جنگوں میں رہے تو ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا، ان کو آب و دانہ کون دے گا. پھر یہ مجبور ہوں گی، یہاں وہاں جائیں گی، بے عزتی ہماری ہوگی، لہذا ان کو دفن کر دو. زندہ ہی نہ یہ رہیں گی. ہمارے ایک مسل کہی جاتی ہے، نہ رہے گا بانس نہ بدلے گی بانسری. لہذا یہی کام کرنے کے لیے یہ عرب ایسا کام کرتے تھے. اسی عرب میں جناب امام حسین ایک مقصد کے لیے کہ اصلاح ہو جائے اور یہ پیغام بھی پہنچ جائے. میں لڑائی نہیں چاہتا، میرے ساتھ زینب بھی ہے، میرے ساتھ ام کلثوم بھی ہے، میرے ساتھ نونہال بھی ہے، میرے ساتھ نوجوان بھی ہے، اور میرے ساتھ غلام بھی ہے، میرے ساتھ آقا بھی ہے، میرے ساتھ شیعہ بھی ہے، میرے ساتھ سنی بھی ہے، میرے ساتھ عیسائی مذہب بھی ہے، میرے ساتھ نو مسلم بھی ہے. جو جس کی سمجھ میں آیا حسین انسانیت کے علم بردار ہے، وہ آگے جڑتا گیا. اور یہ دروازہ ایسا تھا جس کا دل کہے آئے حسین دروازہ کھول کر. یہ حسین ابن علی کا نعرہ تھا. کوئی قید نہیں تھی، نہ کوئی وہاں سینہ ناپا جا رہا تھا، نہ کوئی ہتھیار. یہاں تک ملتا ہے اتنے اسلحات جنگی بھی نہیں تھے کہ جس سے سارے ایک ساتھ لڑنے جاتے. توجہ کیجئے گا، سارے ایک ساتھ لڑنے چلے جائیں. نہ اتنی تلوار تھی، نہ اتنے نیزے تھے، نہ اتنے گھوڑے تھے، نہ اتنے اور اسلحات جنگی تھی. ایک جاتا تھا، جب وہ شہید ہو جاتا تھا پھر اب دوسرا تیار. یعنی اس قدر نہیں تھے. یہ کون سی جنگ تھی جو بغیر اسلحوں کے لڑی؟ کہا یہی تو بتانا ہے، اسلحوں سے لڑی ہوئی جنگ زیادہ دن نہیں چلتی. کردار سے لڑ رہا تھا حسین ابن علی، وہ سارے کردار لے کر آئے تھے. یہی تو وجہ ہے محرم کا چاند نمودار ہوا، لوگ اکٹھا ہو گئے. اگر اسلحوں سے جنگیں لڑی ہوتی حسین ابن علی نے تو آج بھلا دیے گئے ہوتے. کیونکہ یہ ایک جنگ نہیں، بہت سی جنگیں ایسی ہوئی ہے جو بھلائی گئی ہے، لیکن یہ کردار کی جنگ تھی جو 1400 برس سے آج دن بدن اور بڑھتی جا رہی ہے. جس نے بھی ایک مجلس کیا وہ کہتا ہے اگلی سال 2 مجلس کروں گا. جس نے ایک نیاز بانٹی وہ کہتا ہے اگلی سال اور بانٹوں گا. مولا دے، مولا دے. اسلحوں سے جنگ اگر لڑی ہوتی تو یہ ختم ہو جاتی. یہ کردار کی جنگ تھی، جس کا کردار بھاری پڑا وہ جیت گیا. صلوات محمد و آل محمد. یہ گلدستہ تھا. گلدستہ دیکھا ہے جی؟ اب لوگ تزئین اور زینت اور خوبصورتی کے لیے گھروں میں سجاتے ہیں، رکھتے ہیں. اس میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں. اگر حسین صرف بنی ہاشم اور اپنے کنبے کو لے کے جاتے تو غلاموں کا کردار کہاں ملتا؟ اگر حسین ابن علی اپنے بیٹوں کے لے کے جاتے تو عباس جیسے بھائی کا کردار کہاں ملتا؟ عباس جیسے چچا کا کردار. جتنے رشتے دنیا کے ہیں سب کربلا میں دیکھ لیجئے، سب معراج پر ہیں. نہ ویسا کوئی چچا ہے، نہ ویسا کوئی بھائی ہے، نہ ویسا کوئی آقا ہے، نہ ویسا کوئی غلام ہے، نہ ویسا کوئی مؤذن ہے، نہ ویسا کوئی قاری ہے، نہ ویسا کوئی محافظ ہے، نہ ویسی کوئی بہن ہے، نہ ویسا کوئی بھتیجا ہے، نہ ویسی کوئی بھتیجی ہے. یہ کربلا میں چن چن کر جو مولا لے کر آئے تھے، یہ اس گلدستے کی تمام رشتوں کا ایک گلدستہ تھا. اس کو لے کر آئے. جس کو جو کردار دیکھنا ہے دیکھ لو. نند
نند بھاوت کا رشتہ دیکھ لے، بھائی بھائی کا رشتہ دیکھ لے، بھتیجا چچا کا رشتہ دیکھ لے، چچا بھتیجے کا رشتہ دیکھ لے، سارے رشتوں کی معراج کربلا، معراج جنگ نہیں، اصلاح امت کے لیے اگر کیریکٹر نہیں سمجھ میں آتا، کربلا دیکھو وہاں سارے کیریکٹر مل جاتے ہیں۔ کیسے چچا کا احترام کرنا ہے، کیسے باپ کی نظروں سے نظروں ملا کر عطاعت گزاری کرنا ہے، کیسے بھائی کو بھائی سمجھنا ہے، کیسے بھتیجے کو بھتیجا سمجھنا، سارے کردار کا گلدستہ کربلا میں حسین لے کر آئے۔ ایسے اصلاح امت ہے۔ اگر یہ نہ کردار ہوتا کہیں جا کر ہم بھی رک جاتے، مولا یہاں کیا کرے، اتنی بڑی مصیبت، اتنا بڑا غم، اتنا بڑا صدمہ، لیکن کربلا کو دیکھتے جائیے، اپنے صدمے کو ہلکا کرتے جائیے۔ یہ حسین ابن علی کی اصلاح کی وہ روش تھی جو کربلا میں سن 61 اور 61 کے درمیان قرار پائی۔ 28 رجب کو نکل گئے آپ اور 2 محرم کو کربلا پہنچے ہیں۔ یہ پورا اب یہاں تک بات آئی تھی، مدینے میں کتنے سوالات وہاں تھے، 50 برس ہو گئے، یعنی 10 ہجری میں حج ہوا تھا اور اب 50 برس بعد یہ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں۔ کیا کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا کہ مولا ہم ہیں، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، جب آپ مدینے میں نہ رہیں گے تو ہم کیسے رہیں گے؟ کوئی تھا یہ کہنے والا؟ کیوں نہیں تھا؟ یہی ہے، خاموش رہو گے تو یہی ہوگا، خاموش رہو گے تو یہی ہوگا۔ یہی ہے، ہمیشہ زیادہ نقصان خاموش رہنے والوں سے ہوا اسلام کو یا انسانیت کو۔ ٹھیک ہے، وہ مار دیا، مر گیا، ہم اپنے راستے چل رہے ہیں۔ حسین ابن علی کا مذہب یہ نہیں جی پوچھو کیوں مار دیا، لیکن اتنا خطرہ کہ پوچھ لیا تو آپ ہی پھنسیں گے جی۔ یہ ظلم وہاں تک پہنچ گیا ہے، جب وارث حسین آئے گا تبھی اس کا علاج ہوگا۔ لہذا ان کردار کو دیکھیے کہ اس وارث حسین کے لشکر میں شامل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ اگر ہونا ہے تو پھر یہ کردار ہے، جون کے کردار کو لے لیجئے، حبیب ابن مظاہر کے کردار کو لے لیجئے، زہیر ابن، ایک کردار کو اپنی زندگی میں اپنا لیا جائے، زندگی سنور جائے گی۔ ہاں کتنے تھے؟ میں نے کہا 1.25 کتنے آئے آپ؟ 72۔ کوئی حساب کرنے والا اگر پرسنٹیج نکالے تو کتنے پرسنٹ ہوں گے؟ میری تو کیلکولیٹر میرا جواب دے رہا ہے کہ کیسے نکالوں، اور یہ تو 50 برس پہلے کے تھے، اور اب جنریشن بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے، جنریشن اب بڑھی ہی ہوگی، کم سے کم کچھ نہیں تو ڈبل مان ہی لیجئے، تو 2.5-3 لاکھ میں 72۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی دور اندیش نگاہیں کیسا چن رہی تھی، اور اس میں بھی ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں پشتینی مسلمان ہیں، پشتینی سادات، ہم پشتینی، یہاں پتہ ہے کم دنوں کے بھی مسلمان تھے، کم دنوں کے بھی انسان تھے، انسان جس کے دل میں انسان راستہ چلتے، یہ بیٹا یہ کس کا کارواں ہے نہیں معلوم، قریب بڑے بھلے لوگ لگتے ہیں، پھر گئے پتہ لگانے تو دیکھا نواز رسول ہے، ہاں اس کو اتنے لوگ گھیرے ہوئے ہیں، وہ تنہا چند لوگوں کے ساتھ، ہاں دل نہیں کہتا اب یہاں سے جانے کا بیٹا۔ یہ ہے جس کے دل میں، جس کے سینے میں انسانیت کا دل دھڑکتا تھا، وہ جڑتا گیا۔ یہ کون ہے پتہ ہے؟ عیسائی مذہب ہے وہ ہے، ہاں کتنے ابھی چند دن ہوئے شادی ہوئی، ابھی بہت زیادہ دن نہیں، اور چند دن ہوئے شادی ہوئے، اے بیٹا ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ کیا معرفت ہے حسین ابن علی کا کرم جس پر ہو جائے اس کی زندگی میں اب کم سے کم جب زیارت ہم لوگ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام اور ان روحوں پر سلام جو آپ کے رقاب میں اپنی جان جنہوں نے قربان کر دی، یا شہدائے کربلا کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو حسین ابن علی کے ساتھ اس ان وہب کا نام آتا ہے نہیں آتا، یعنی اتنا رتبہ بڑھ گیا، ورنہ کوئی نام بھی نہ لیتا کہ کون تھے کہاں تھے، لیکن حسین کے ساتھ جڑ گئے، اپنی زندگی کو زندگی نہیں سمجھا، اتنا رتبہ بڑھ گیا کہ جہاں حسین پر سلام کیا جاتا ہے وہیں صاحب حسین پر بھی سلام کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔
जानते थे, जानकर ही गए, तभी तो क्वालिटी पैदा हुई। अचानक जाके मारे जाते तो कौन सा कमाल था? गए थे मर गए, गए थे हादसा हुआ और मर गए। जी, जानकर क्यों रुतबा बढ़ गया? अगर आपको पता है और यकीन था, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये जंग जो आशूर को हुई थी 9 मुहर्रम को होनी थी, जानते हैं? आपने यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबुल फजल अब्बास से कहा कि भैया जाके कह दो कि कल जंग करेंगे। अगर उनका मकसद जंग ही है तो कल करेंगे, यानी अब तो फाइनल हो गया ना। 9 में तो मशकूक थी बात की, पता नहीं जंग हो ना हो, बात शायद रफा दफा हो जाए, लेकिन अब तो फाइनल हो गया कि अगर तुम्हें लड़ना ही है तो कल करेंगे, 1 रात की और मोहलत लेकर आओ। और किससे मोहलत मंगवाई थी पता है? जी, जो अकेला नजरों पर पूरा लश्कर संभाले थे, अकेला, यानी अबुल फजल इसको कहते हैं। कितना आपको अपनी कुव्वत पर कंट्रोल है, बहादुरी वो है। मौला अबुल फजल अब्बास ने अगर तलवार नहीं चलाई तो कम से कम ये मुजाहरा करके दिखा दिया, मैं जाऊं उससे कहने, मैं जाऊं, मैं तो अकेला लड़ सकता हूं मौला। ये न कहा अताअत इमाम क्या होती है ये भी बता दिया। ये न कहा कि मौला आप इजाजत दीजिए, आप काहे वक्त बना रहे, मैं अकेला लड़ सकता हूं जितने ये है। मैं एक तरफ अगर खड़ा हो गया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आगे हो। यही हुआ था, रुक, यहाँ खत खींचा और कहा कि मैं अपने आका से पूछ कर आता हूं, तब तक किसी की मजाल नहीं है कि इससे आगे बढ़ जाए। ये कम से कम मुजाहरा और ये नमूना तो पेश ही कर दिया था, और अकेला काफी था। लेकिन उसी से मजलूम करबला ने कहा, अपनी इस कुव्वत पर काबू रखकर जाओ, कह दो कि कल लड़ेंगे। उसी से कहा भैया खैमे हटा लो, ये क्या है, जंग करना था जी। उसी से कहा कि खैमे, जब पानी बंद हो गए फुरात के किनारे, उनके खैमे पहरा बिठा दिया, खैमे हटा लो बेटा, भैया अब्बास खैमे हटा लो। अकेला अपनी नजरों से लड़ने वाला सिपाही, उसने मौला की अताअत में खैमे हटा लिए। अगर जंग करना मकसूद होता, एक अब्बास काफी था, लेकिन क्या हदफ है? उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। मेरा मकसद है कि मैं अच्छाइयों का हुक्म दूं, बुराइयों से रोक दूं, और मैं जो इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मेरा मकसद है उम्मत जद में इस्लाह हो जाए, खुरेजिया न बर्पा हो, जुल्म न हो, लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार और अन्याय न हो, इसलिए मैं खुरूज कर रहा हूं। और यही तो मेरे नाना की भी सीरत थी। कूड़े फेंक रहे हो, फेंकते जाओ, रोजाना कूड़े, रोजाना कूड़े, रोजाना कूड़े। एक दिन बुढ़िया बीमार हो गई, पैगंबर गए तो उसने भी वही उमूम यानी आवाम की क्या नजरें होती है, अब आए हो इंतकाम लेने के लिए, अब तो मैं बीमार हूं, अब तो मैं मजबूर हूं। पैगंबर ने कहा घबराओ नहीं, मैं इंतकाम लेने नहीं आया हूं, बड़े इंतकाम नहीं लेते, ये तो छोटों की फितरत होती है, मौका पाओ गला काटो। लेकिन हुसैन इब्ने अली उसकी सीरत पर चलते हैं, जो अखलाक का पैगंबर था। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, मैं इंतकाम लेने नहीं, मैं तुम्हारी अहवाल पुरसी के लिए आया हूं, मैं तुम्हारी हालत पूछने के लिए आया हूं कि आज कूड़ा तुमने नहीं फेंका, मैं समझ गया कोई प्रॉब्लम होगा। इतना बड़ा किरदार जब देखा, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़वा दो, मैं अब तक नहीं समझ सकी थी। यही सीरत हुसैन इब्ने अली लेकर आए थे। मैं जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे अपने करिए जवान बेटे के गले कलेजे पर बच्ची की आनी निकालना मंजूर हो, वो बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन जुल्म का खात्मा करके जाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा हुसैन इब्ने अली का सिर्फ मकसद इस्लाह उम्मत था और कुछ नहीं। और उस इस्लाह में ये सारी, आप अगर अच्छाइयाँ करने जाएं तो बुराइयाँ, ये यूँ कहा जाए, जब क्वालिटी अच्छी मार्केट में आ जाती है तो जितने जाली, फेक और इस तरह के बाजार गर्म की चीज़ें होती हैं खुद ब खुद फ्लॉप हो जाए। बात यही थी। एक तरफ हुसैन इब्ने अली का किरदार देख लीजिए, एक तरफ यजीद का, आप क्या कहेंगे, किसके पीछे जाना है? बात यही है कि जब यहाँ अच्छाइयाँ सारी, जो अम्र बिल मारूफ करने जा रहा, कभी किसी की सलाह किया आप लोगों ने?
کہ کہا ہو یہ غلط مت کرنا، کبھی کیا ہے؟ وہی ہمت کرتا ہے کرنے کی جو کبھی غلط نہ کیا ہو۔ قرآن کہتا ہے اگر ایسا نہیں ہوگا نا تو قرآن بھی کہتا ہے لماذا تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو کہ جو خود نہیں کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے خود صحیح کام کیا جاتا ہے پھر دوسروں کی اصلاح کی جاتی ہے۔ غلط مت کرو، وہ کہے گا تم نے جو وہاں غلط کیا تھا، نماز کیوں نہیں پڑھتے، تم بھی تو فرض نہیں پڑھے تھے، یہ کیوں نہیں کرتے، تم بھی کیے ہو، تم ایسا کیوں نہیں۔ اسی لیے اصلاح کون کرے گا؟ جو جانتا ہے۔ حسین ابن علی اس درد کو محسوس کر رہے تھے جس انسانیت کو معراج پر میرے نانا نے پہنچایا تھا، کوڑے کھا کر، کرکٹ کھا کر، سختیاں برداشت کر کے، فاقے کر کے۔ شاب ابی طالب میں کتنے دن گھاس پھوس کھائی گئی کوئی گن نہیں سکتا، جی کوئی گن نہیں سکتا۔ اوائل اسلام کا یہ حشر تھا، میرے نانا نے اس کو اپنے خون سے سینچ کر یہاں تک پہنچایا ہے، اب میں اس کو کیسے رائگاں ہوتے دیکھ لوں، میں کیسے برباد ہوتا دیکھ لوں۔ حسین ابن علی سمجھ رہے تھے، اسی لیے کیوں اس گھرانے نے ہمیشہ اسلام کے لیے جو جانیں دی ہے، حسین ابن علی بھی اسی کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ جو بھی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے آ جائے، حسین جا، ہاں یاد رکھنا بچ کے نہیں ہو۔ من کانا مولا انشاءاللہ آگے کی منزل میں عرض کروں گا، امام کا جو فرمان تھا من کانا باذلا محجتہ، جو اپنے خون جگر کو دے سکتا ہے وہ آئے۔ خون جگر مطلب سمجھتے ہیں اس کے بعد زندگی نہیں ہوتی، مر جاتا ہے آدمی، یہ مولا کا اشارہ تھا۔ انشاءاللہ آگے کی منزل میں عرض کروں گا۔ آج تو محرم ہوگی، بہت جلدی یہ دن چلے جاتے ہیں، بہت جلدی، جی بڑا انتظار رہتا ہے، اور جیسے ہی یہ دن آتے ہیں پھر تو آپ گنتے رہیے۔ آج دو محرم ہوگی، یہ دو محرم ورود کربلا ہے، مولا کربلا میں وارد ہوئی تھی، اور کب کیسے پتہ ہے؟ اچانک ہوئی ہے، پتہ نہیں تھا امام حسین کو، جی اب یہاں بھی ثابت کرنا ہے کہ مولا کا رہوار وہاں رک گیا۔ فلما وصلا، جب وہاں پہنچے تو آپ نے پوچھا اے بھائی اس کا نام کیا ہے اس زمین کا؟ ایک روایت ہے کہ 4 گھوڑے پہلے بدلے، یہ نہیں جان رہا ہے شاید تھک گیا یا کوئی اور، دوسرا وہ بھی نہیں، تیسرا وہ بھی نہیں، چوتھا۔ اب پوچھا آپ نے کہ بھائی اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کو غازریہ کہتے ہیں، اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا نینوا کہتے ہیں، اور بھی کوئی نام؟ کہا شد فرات کہتے ہیں، اور بھی کوئی نام؟ کہا کربلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی کربلا سنا ایک دعا کی، اللہم اعوذ بکا من الکرب والبلا، پروردگار میں کرب اور بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آ گئی منزل، گھوڑوں کو خیمے لگانے کے لیے فرمان صادر ہو گیا، یہی ہماری منزل ہے۔ بہن آئی چڑھ کے کہتی بھیا یہ کون سی جگہ ہے؟ جناب زینب آئی اور آگے کہتی بھیا کون سی جگہ؟ جب سے آئے ہیں اتنا دل بے قرار ہے کہ بالکل سکون اور اطمینان نہیں۔ اے بہن یہی ہمارا مقتل ہے، اے بہن یہاں علی اکبر برچی کھائے گا، یہاں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوں گے، یہاں محمد گرے گا، یہاں میں مارا جاؤں گا۔ جیسے یہ جملہ آیا حبیبی زینب تڑپ گئی، بھیا کیا کہتے ہو؟ زینب کے سامنے حسین کا قتل اور حسین کا اس دنیا سے جانا بہت بڑا غلط تھا۔ اجرکم اللہ، مولا نے اشارہ کیا، حکم دیا کہ خیمے ہی لگیں گے، بیویوں کو اترنے کے لیے حکم دیا۔ ساری بیویاں اتر رہی ہیں، بنی ہاشم کے جوان ہیں مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں سب، اب ایک بیوی اتر رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے اب بدر العباس آگے بڑھے ہوں گے، زانووں کو ٹیکا ہوگا، علی اکبر آگے بڑھے ہوں گے، پھوپھی اماں کا ہر بازو تھامنے کے لیے۔ ہاں کیوں نہ، حق ہے بی بی زینب کا، ہاں حق ہے کہ ان کو اسی اہتمام سے اتارا جائے۔ اے بنی ہاشم کے جوانوں ایک جملہ کہو، پتہ ہے کون زمین ہے اور یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی تاریخ؟ ہاں بھی 2 محرم ہے، اور 2 محرم کو اتنا احترام تم نے کیا ہے بی بی زینب کے لیے، ہاں تو کرے فاطمہ علی کے لیے ذرا کل 11 محرم میں بھی آ جانا۔ یہی بیوی جب کارواں تیار ہوگا
گھوڑے کو سوار کرنے کے بعد بی بی کبھی پڑھا کرو کرے گی اے بھیا ابا ہم چار جب مدینے سے آئے تھے کربلا پہنچے تھے دونوں جگہ پر بڑا اہتمام تھا پردے کا انتظام تھا میمنوں سے اتارنے کے لیے بڑا اہتمام بھیا زینب کو سوار کرو اے بھیا زینب لٹ کر جا رہی ہے اے بھیا اب میں کربلا سے مدینے سے جب چلی تھی سب قافلہ ساتھ تھا بڑا اعتماد لیکن کربلا سے لٹ کر زینب اب سفر کی صحبت مشکلات کا سامنا بھیا شاید لاش عباس تڑپا ہو اے شہزادی موت نے مجبور کیا ورنہ گناہ معذور تھا وسيعلم الذين